السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری صورت ہے سورۃ 3۔ لفظی ترجمہ کرنے سے پہلے امیج کی طرف دیکھیے آپ۔ پہلی 3 آیات میں جو واو آیا ہے اس کو سرکل کیا گیا ہے بلو کلر سے۔ یہ جو واو ہے یہ واو قسمیہ کہلاتی ہے، یہ واو قسم کے معنی دے گی اور یہ واو قسمیہ ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ واو قسمیہ اپنے بعد میں آنے والے اسم یعنی ناؤن کے آخری حرف کو زیر دے دیتی ہے۔ تو اس امیج میں نے واو قسمیہ کو بلو کلر اور لاسٹ لیٹر کو گرین سرکل سے پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے۔ پہلی آیت لفظی ترجمہ، والتینی، وا مطلب ہے قسم ہے، التینی انجیر کی، فگ، والزیتونی، وا اور قسم ہے زیتون کی۔ با محاورہ ترجمہ، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ اب اس سے مراد والتینی والزیتونی قسم کھائی گئی ہے انجیر کی اور زیتون کی، تو اس سے مراد یا تو انجیر زیتون ہے یا اس کا درخت یا وہ مقامات جہاں ان کی پیداوار کثرت سے ہوتی ہے، تو ان مقامات کی قسم کھائی گئی ہے۔ اگر ہم مقامات مراد لیں اس سے تو وہ شام اور فلسطین ہیں، کیونکہ اس زمانے میں اہل عرب میں یہی علاقے انجیر اور زیتون کی پیداوار کے لیے مشہور تھے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کثرت سے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے شام و فلسطین کے مقامات پر۔ تو اہل عرب میں یہ طریقہ رائج تھا کہ جو پھل کسی علاقے میں کثرت سے پیدا ہوتا تھا تو اس علاقے کو بسا اوقات اس پھل کے نام سے ہی موسوم کر دیتے تھے، جیسے کہ وادی نخلا۔ اگلی آیت دیکھیے، وا اور قسم ہے طور سنین سینا کی، و طور سینین اور قسم ہے طور سینا کی۔ با محاورہ ترجمہ اس کا، اور قسم ہے طور سینا کی۔ یہ کوہ طور وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ قرآن میں اس جگہ کو وادی مقدس بھی کہا گیا ہے اور طور سینا بھی۔ آیت نمبر 3، وا اور قسم ہے ھذا اس، البلدی بلد کہتے ہیں شہر کو، بلدی شہر، الامین امن والے کی۔ با محاورہ ترجمہ، اور قسم ہے اس امن والے شہر مکہ کی۔ اب یہ امین جو ہے، لفظ امین، اس کا مطلب امانت دار، لیکن یہاں پر امن والا بھی ہے اور امانت دار بھی ہوتا ہے امین، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صادق اور امین کا لفظ استعمال کیا گیا، تو یہاں پر مراد امن والا ہے۔ تو بلد الامین مکہ مراد ہے، اس سے یہ امن والا شہر ہے۔ جاہلیت کے دور میں بھی مکہ بہت پرامن تھا۔ کیوں ہے یہ امن والا؟ یہاں پر حرم اور حرم کی حدود میں کسی بھی جانور کو نہیں مارا جا سکتا، نہ اس کا شکار کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی گھاس اکھیڑی جا سکتی ہے، یا کسی بھی درخت کو کاٹا یا جلایا بالکل نہیں جا سکتا۔ مکہ معظمہ کو آباد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ کر، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر مکہ میں بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور اس مکہ کے امن کے لیے خاص دعا کی تھی۔ اب یہاں پر جو ہے یہ پہلی 3 آیات میں قسم کھائی گئی ہے 2 پھلوں کی اور 2 مقامات کی۔ تو مفسرین کا بیان ہے کہ سورت میں آگے جو بات بیان ہو رہی ہے اس کی مناسبت سے یہی لگتا ہے کہ 4 مقامات اس سے مراد ہیں، 4 مقامات اس سے مراد ہیں اور انہی کی قسم کھائی گئی ہے۔ پہلے شام اور فلسطین، کیونکہ انجیر اور زیتون جو ہے شام اور فلسطین کے مقامات پر زیادہ اس کی پیداوار ہوتی تھی، تو شام و فلسطین، کوہ طور کا مقام اور مکہ۔ بہرحال انجیر اور زیتون پھلوں کی اہمیت و عظمت کا انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ظاہری طور پر تو انجیر اور زیتون کی ہی قسم اٹھائی گئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ احادیث میں انجیر اور زیتون کے فائدے اور ان کا بیان آیا ہے۔ آیت نمبر 4 کی طرف بڑھیں گے۔ لقد، لا کا مطلب ہے البتہ، شورلی،
آف کورس، قد تحقیق، لقد البتہ تحقیق، خلقنا دو حصوں میں سپلٹ کریں گے. خلق اس کا مطلب ہے پیدا کیا، پاسٹ کا ٹینس ہے یہ، خلق پیدا کیا، پیدا کر دیا. نون زبر نا اور نون زبر الف نا دونوں کا مطلب ہے ہم نے. خلقنا پیدا کیا ہم نے، الانسان انسان کو، فی میں، احسنی احسن یعنی بہترین. حسن جو ہے اس کا مطلب ہے اچھا، تو الف زبر آ جب لگ جائے گا اس کے ساتھ تو الف زبر آ کا مطلب ہے زیادہ، سب سے زیادہ. معنی آ جو ہے معنی دے گا سب سے زیادہ کے. احسن سب سے زیادہ اچھا، حسن بہتر تو احسن بہترین. ہدا ہدایت، تو آ جب لگ جائے گا تو احدا سب سے زیادہ ہدایت، تو احسنی بہترین. تقویم ساخت میں، یہ جو ورڈ ہے تقویم، قاف و میم جو ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں. معنی ہے کسی چیز کو سیدھا کرنا، توازن، اعتدال یا کسی چیز کو درست کرنا کے معنوں میں بھی آتا ہے. بامحاورہ ترجمہ اس کا پوری آیت کا کریں گے اب ہم. البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر اس کا جسم بھی اس کے شرف کے شایان شان بنایا. انسان کو تمام مخلوقات سے بہترین ترین ساخت پر پیدا کیا، جسمانی طور پر بھی، عقلی طور پر بھی، ظاہری اور روحانی طور پر بھی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی ہر چیز بہترین بنائی. چہرے کے نقوش دیکھ لیں، جسم کے خد و خال دیکھ لیں، ذہن، عقل، اور وہ بھی پھر توازن اور اعتدال کے ساتھ اعضاء بنائے. 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، 2 کان، 1 زبان، 1 ناک، یعنی توازن رکھا ہر چیز میں. پھر علم و عقل کی بہترین قابلیتوں سے انسان کو نوازا جو کسی دوسری جاندار مخلوق کو حاصل نہیں ہے. پھر اس کے اندر، یہ انسانوں کے اندر انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا جس سے اونچا درجہ اللہ کی کسی دوسری مخلوق کو نصیب نہیں ہوا. سلام علی المرسلین. ایک واقعہ جو اس آیت کے مفہوم سے جڑا ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں. عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی جو خلیفہ ابو جعفر منصور کے مخصوص لوگوں میں سے تھا، وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا. ایک روز چاندنی رات میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک بول اٹھے کہ تم پر 3 طلاق اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو. بیوی نے جب یہ سنا تو وہ فوراً اٹھ کر پردے میں چل دیں کہ آپ نے تو مجھے طلاق دے دی. اب بات ہنسی دل لگی کی تھی، مگر طلاق کا حکم یہی ہے کہ کسی طرح بھی طلاق کا صریح لفظ بیوی کو کہہ دیا جائے تو طلاق ہو جاتی ہے، خواہ ہنسی مذاق میں یا دل لگی میں ہی کیوں نہ کہا جائے. اب عیسیٰ بن موسیٰ نے رات بڑی بے چینی اور رنج و غم میں گزاری. صبح کو وہ خلیفہ وقت ابو جعفر منصور کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے پھر اپنا قصہ سنایا اور پریشانی کا اظہار کیا. تو خلیفہ وقت منصور نے شہر کے تمام فقہا اور اہل فتویٰ کو جمع کر کے سوال کیا کہ واقعہ بتایا ان کو، اور پھر پوچھا کہ کیا طلاق ہو گئی، کیونکہ چاند سے زیادہ حسین ہونے کا تو کسی انسان کے لیے کوئی امکان ہی نہیں ہے. تو سب عالموں نے کہا کہ طلاق تو ہو گئی ہے، مگر ایک عالم جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے وہ خاموش بیٹھے رہے. تو خلیفہ وقت منصور نے پوچھا کہ آپ کیوں خاموش ہیں، آپ بھی کچھ کہیے. تو تب وہ اٹھے اور انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھ کر سورۃ 3 کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ امیر المومنین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کا احسن تقویم میں ہونا بیان فرما دیا ہے، کوئی شے انسان سے زیادہ حسین نہیں. یہ سن کر سارے علماء اور فقہا حیرت زدہ رہ گئے. پھر کسی نے بھی اس جواب کی مخالفت نہیں کی اور خلیفہ وقت نے حکم دے دیا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی. آج کا لیسن بس یہاں تک ہی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.